أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. اے رب میرے بسایا ہے اپنی ایک اولاد کو میدان میں کہ جہاں کھیتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس. اے رب ہمارے ٹانکے قائم رکھے نماز کو سو رکھ بعض لوگوں کے دل کے مائل ہو ان کی طرف اور روزی دے ان کو میووں سے شاید وہ شکر کریں. اے رب ہمارے تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں. شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق. بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر اور حکم پر اپنی بیوی اور بچوں کو جو ہے ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیا. غیر ذی زرع. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ شین خوار بچے اس کے والدہ کو اس خشک میدان میں چھوڑ کر ملک شام چلے جائیں تو اسی حکم سے اتنا یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچہ اسماعیل بیوی ہاجرہ کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان کے لیے پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. اس لیے بوادٍ غیر ذی ماء نہیں کہا بلکہ غیر ذی زرع فرما کر درخواست یہ کی کہ ان کو پھل اور ثمرات عطا ہو، پھل اور میوے ان کو عطا ہو، خواہ یہ پھل کے اور سے آئیں. یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آج تک کوئی کھیتی نہیں ہوئی ہے. آج تک مکہ مکرمہ میں کوئی کھیتی نہیں ہوئی. وہاں کی زمین کھیتی کے قابل نہیں ہے، مگر دنیا بھر کے پھل اور ہر چیز کے ثمرات وہاں اتنے پہنچتے ہیں کہ دوسرے بہت سے شہروں میں ان کا ملنا مشکل ہے. مکہ المکرمہ کی منڈی کے اندر دنیا کا ہر پھل موجود ہے. شاید کہ وہ پھل ہمارے پاس نہ ہو لیکن آپ وہ پھل مکہ المکرمہ کے شہر اور بازار میں بآسانی دستیاب ہو جائیں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. دیکھیے مکہ المکرمہ کے زمین میں کوئی پھل نہیں آتا ہے، وہاں کے زمین میں کاشتکاری نہیں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے یہ یقین کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام تو ضرور کریں گے، کیونکہ خالی ایک مشکیزہ پانی اپنی بیوی کو دیا تھا
اور چٹیل میدان تھا، کعبۃ اللہ کی نشانات ختم ہو چکے تھے، بس سمجھ گئے، بالکل کالے کالے پہاڑ ہیں۔ جب عمرے کے موقع پر جانا ہوا تو مکہ المکرمہ کے پورے پہاڑ کالے ہیں۔ کیسے ہیں؟ کالے کالے پہاڑ۔ تو عند بیتک المحرم سے ثابت ہوا کہ بیت اللہ شریف کی بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی۔ بیت اللہ شریف عند بیتک المحرم، بات سمجھ گئے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا، کہاں اتارا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے، جنت سے زمین پر اتارا گیا تو بطور معجزے جبل سراندیب سے آپ کو سراندیب کے پہاڑ پہ اتارا گیا۔ سراندیب جو سری لنکا میں پڑتا ہے، یہ بات پر سارے علماء متفق ہے کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سراندیب کے پہاڑ پہ اتارا گیا تھا۔ اس ملک بھارت کے سرزمین کو یہ سعادت مندی حاصل ہے کہ دنیا کے اندر پہلا نبی اور پیغمبر اور اللہ کا نائب اور خلیفہ ملک بھارت کے سرزمین پہ اتارا گیا ہے۔ سراندیب سری لنکا ملک بھارت کا حصہ تھا، تو سراندیب کے پہاڑ پر آپ کو اتارا گیا آدم علیہ السلام کو رات کی تنہائی کے اندر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب سے مکہ المکرمہ پہنچایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی جگہ کے نشاندہی بھی کی۔ اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اور آپ کی اولاد بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھی۔ بھئی دنیا کا پہلا گھر جو بنا ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، بس سمجھ گئے؟ تو آپ بھی طواف کرتے تھے اور آپ کے بچے بھی طواف کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں نشو نما کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ بہت فاسٹ ہوا کرتی تھی، بات سمجھ؟ نشو نما جلدی انسان کا بڑھنا، پھیلنا اور پھولنا، یہاں تک کہ طوفان نوح میں بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا۔ جب طوفان نوح آیا تو پورے دنیا کے اندر پانی ہی پانی تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا، اس کی بنیادیں زمین میں موجود رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی نئی تعمیر کا حکم ملا۔ حضرت جبرائیل امین نے قدیم بنیادوں کی نشاندہی کی، پھر یہی بناء ابراہیمی عہد جاہلیت عرب میں منہدم ہو گئی، یعنی عمارت کو توڑ دیا گیا۔ تو قریش نے جاہلیت نے اثر نو تعمیر کی، قریش جاہلیت نے اثر نو تعمیر کی، جس کے تعمیر میں ابو طالب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے آپ نے تعمیر بیت اللہ میں حصہ لیا تھا۔ اس میں بیت اللہ کی صفت محرم ذکر کی گئی۔ محرم کے معنی معزز کی بھی ہو سکتے ہیں، محفوظ کی بھی۔ بیت اللہ شریف اس کے اندر دونوں صفتیں موجود ہیں۔ صفت کون سی؟ کہ بیت اللہ آج بھی معزز ہے اور آج بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ شریف آج بھی معزز ہے اور آج بھی محفوظ ہے۔ اس میں لیقیموا الصلاۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اپنے بچے اور اس کے والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کی، اللہ ان کو نماز کا پابند بنائیے۔
جب خستہ حالت دیکھیے بیوی بچوں کی، چٹیل میدان ہے، یہاں پر کوئی انسان کی آبادی نہیں، پھل اور پھول نہیں، پانی کی ندیاں نہیں، یہ سارا چیز ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنائیے، کیونکہ نماز دنیا و آخرت کی تمام خیرات و برکات کا ذریعہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ نماز جو ہے دنیا و آخرت کی تمام خیرات و برکات کا ذریعہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کو نماز کا پابند بنا دیا جائے۔ ہاں اگرچہ وہاں اس وقت صرف ایک عورت تھی، ایک بچہ تھا، جس وقت دعا فرمائی اس وقت خالی ایک بچہ تھا، وہ بھی دودھ پینے والا، ایک عورت تھی، مگر دعا میں صیغہ جمع کا استعمال فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں پر ایک شہر آباد ہونے والا ہے اور یہ بچے کی نسل چلیں گی، تو ابھی سے دعا فرما لی، یا اللہ اس بچے کو بھی اور اس کے آنے والے نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے چٹیل میدان ایک دن یہاں پر شہر آباد ہوگا، تو دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ یا اللہ اس بچے کو بھی نماز کا پابند بنائیے، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ افئدۃ من الناس، افئدہ فؤاد کی جمع ہے، جس کے معنی دل کے ہیں۔ اس جگہ لفظ افئدہ کو نکرہ اور اس کے ساتھ حروف من لایا گیا ہے، جو تبعیض اور تقلیل کے لیے آتا ہے، اس لیے معنی یہ ہوئے کچھ لوگوں کے قلوب کو ان کے طرف مائل کر دیجئے۔ کیا کیجئے بولو؟ کچھ لوگوں کے قلوب کو ان کے طرف مائل کر دیجئے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر اس دعا میں یہ حرف تبعیض و تقلیل نہ ہوتا بلکہ افئدۃ الناس، افئدۃ من الناس، یہاں جملہ کیا ہے؟ افئدۃ الناس کہہ دیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں افئدۃ الناس، اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کیجئے۔ اب پوری دنیا میں مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، یہود بھی آتے ہیں، نصارہ بھی آتے ہیں، تو سارے لوگ ٹوٹ پڑتے کعبۃ اللہ پر، تو انتظام کرنا بولو مشکل ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے پس منظر کیا دعا کی؟ افئدۃ من الناس، دنیا کے اندر کچھ لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل کیجئے، کچھ لوگوں کے دلوں کو۔ اگر یہ کہتے افئدۃ الناس، پورے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل کیجئے، تو پورے دنیا کے اندر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مجوس بھی ہے، سارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اتنا انتظام بولو نا کہاں سے ہوتا؟ تو کیا جملہ فرمایا؟ افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں کو۔ اب ہر سال لوگ کتنا حج کرتے ہیں؟ 40 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، 42 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، 30 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں۔ ملک بھارت کی جن سنکھیا مسلمانوں کی 25 کروڑ کی ہے۔ کتنی ہے بولو نا؟ پھر لنکا کی الگ، بنگلہ کی الگ، پاک کی الگ، افغان کی الگ۔ بھائی اگر ملک بھارت کے سارے باشندے وہاں پہنچ جائیں، مرد حضرات پکڑ لو 10 کروڑ تو ہوں گے مرد، تو اتنا انتظام کہاں سے ہوگا بھائی؟ خالی مسلمان پہنچے تو بولو ہوگا اتنا انتظام؟ مشکل پڑ جائیں گا۔ افئدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کیجئے۔
افئدۃ الناس نہیں کہا، بات سمجھ گئے؟ میں خالی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تو 10 کروڑ خالی ملک بھارت کے مرد ہوتے تو کہاں سے انتظام ہوتا؟ پھر ملیشیا الگ، انڈونیشیا الگ، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ آج بھی کتنے مالدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن حج نہیں کرتے، تقدیر میں نہیں ہے۔ اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بزرگان دین کہ حج کی تمنا ہر مسلمان نے کرنا چاہیے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کہاں سے آئیں گا، وہاں سے آئیں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو۔ بولو کہاں سے آئیں گا؟ جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہو، اللہ انتظام وہاں سے کریں گے انشاءاللہ الرحمن، بس چاہت اور تڑپ ہونا چاہیے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات کی جمع ہے جس کے معنی ہے پھل، اور عادتاً ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے دعا کا حاصل یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے ہر طرح کے پھل عطا فرمائیے۔ لعلہم یشکرون، اس سے پہلے یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہیں مانگی کہ مکہ کے زمین کو قابل کاشت بنا دے، اے اللہ مکہ کے زمین کو قابل کاشت بنا دے۔ بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب ہماری زمینیں قابل کاشت ہیں، پھل پھول آتے ہیں، وہ تو بیت اللہ ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ وہاں کے زمین میں طاقت نہیں رکھتا؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، کن فیکون، ہو جاؤ وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں اللہ مکہ کے زمین کو قابل کاشت بنائیے، یعنی یہاں سے پھلوں کو نکالیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل؟ بولو نا، کوئی مشکل نہیں۔ مکہ کے وادی سارے پہاڑ سبز کر دیے جاتے، سارے پہاڑوں پر پھل آتے، سارے پہاڑوں پر پھول آتے، مکہ کے سارے زمین اناج کو اگاتی، بات سمجھ گئے؟ جن میں باغات ہوتے، کھیتی ہوتی، مگر اللہ کے خلیل نے اپنی اولاد کے لیے اس زراعت کا مشغلہ پسند نہ کیا، اس لیے دعا فرمائے کچھ لوگوں کے قلوب ان کے طرف مائل کر دیجئے جو مشرق اور مغرب اور اطراف عالم سے یہاں آیا کریں، ان کا یہ اجتماع پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا اور اہل مکہ کی خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ کیا بنے بولو؟ بھائی جب سارے دنیا کے لوگ یہاں پر آئیں گے تو اہل مکہ اپنا مال بیچیں گے، کیا بیچیں گے؟ تو مال کے ذریعے آمدنی بھی حاصل ہوں گی۔ اس مکہ کے سرزمین کو یا اللہ رشد و ہدایت کا مرکز بنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کھیتی کا مرکز بنائیے، میری اولاد کو اللہ کسان بنائیے، یہ نہیں کہا۔ کیا جملہ کہا؟ یا اللہ مکہ کے سرزمین کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائیے، اور اطراف عالم کے لوگ مشرق و مغرب سے، جنوب و شمال سے یہاں پر آئے، اور مکہ کے لوگ جو ہے آپس میں لین دین کرے، تو اس سے کیا ہوگا؟ مکہ میں خوشحالی بھی آئیں گی، اطراف عالم کی چیزیں بھی یہاں پہنچ جائیں، اور اہل مکہ کو کسب مال کے ذرائع بھی ہاتھ آ جائیں۔ بھئی ظاہر سے بات ہے، آپ حج پہ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ مال بیچتے بیٹھیں گے یا حج کریں گے؟ کیوں حج کریں گے؟ بھئی آپ ملک بھارت کے ہیں، بار بار جانا آپ کو نصیب، جو وہاں کے باشندے ہیں وہ خالی حج کے مخصوص ایام میں حج کر لیں گے، باقی دن اپنا کاروبار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بولو نا، کاروبار۔ حاجی 40 دن رہتا ہے، ان کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ان کے مکانات ہیں، حج کے مخصوص دن میں حج کر لیں گے، باقی اپنا مال بیچتے رہیں گے۔ بات سمجھ گئے نا؟
اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ آج تک اہل مکہ زراعت اور کاشت سے بے نیاز ہو کر تمام ضروریات زندگی سے مالا مال ہیں۔ جو چاول ہم نہیں کھاتے وہ کھاتے ہیں، جو گیہوں ہم نہیں کھاتے وہ کھاتے ہیں، جو فریش اور بہترین پھل وہ کھاتے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت کا ہم نہیں کھا پاتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ان کا کمال نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ کے گھر کا کمال ہے۔ لعلہم یشکرون، اس میں اشارہ کر دیا کہ اولاد کے لیے معاشی راحت و سکون کی دعا بھی اس لیے کی گئی کہ میرے بچے شکر گزار بن کر زندگی گزاریں۔ کیا بنے بولو؟ شکر گزار۔ اس طرح دعا کی ابتدا نماز کی پابندی سے ہوئی، خاصی ہوئی، یا اللہ میرے بچے کو نماز کا پابند بنائیے، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے۔ دعا کی شروعات نماز کے پابندی سے اور انتہا شکر گزاری پر۔ کہے پر بولو؟ درمیان میں معاشی راحت و سکون کا ذکر آیا اور اس میں تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال و احوال، خیالات و افکار پر آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو اور دنیا کا کام بقدر ضرورت۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اس آیت میں دعا کا تکملہ اللہ کے علم محیط کا حوالہ دے کر کیا گیا اور لفظ ربنا کو الہام وزاری کے لیے مقرر لایا گیا۔ معنی یہ ہے کہ آپ ہمارے ہر حال سے واقف اور ہمارے قلبی باطنی کیفیات اور ظاہری عرض و معروض سب سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ گئے؟ ہم جو سوچتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہیں، ہمارے ظاہر سے بھی باخبر ہیں اور ہمارے باطن سے بھی۔ ہم جو ظاہر میں بیٹھے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، دل میں کیا سوچ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ یعلم سرکم و جہرکم، تم زور سے بولو یا آہستہ بولو اللہ سب سنتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل کے بھیدوں کو اللہ جانتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ تو بزرگان دین ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں تاکہ تمام خیرات و برکات ہم سب کو اور ہمارے اہل خانہ کو اللہ رب العالمین نماز کے برکات سے عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔